میں کسی کو قرآن کریم پڑھنے کی ترغیب دلانے کی کوشش کر رہی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ کہیں نہیں لکھا کہ قرآن پڑھنا فرض ہے جس طریقے سے نماز فرض ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کون سی صحیح دلیلیں پیش کر سکتی ہوں؟ اللہ اکبر۔ سوال سے جو مجھے سمجھ آیا نا کہ قرآن کو تو وہ بھی مانتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جس طرح 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح دن میں صبح شام قرآن پڑھنا اس طرح سے فرض نہیں جی۔ اگر تو یہ بات ہے تو یہ ان کی بات درست ہے کہ قرآن کو اس طرح تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ 5 دفعہ پڑھو یا 10 دفعہ پڑھو یا 3 دفعہ پڑھو، لیکن اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ پڑھو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، تو یہ توہین ہے، یہ قرآن کا مذاق ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت کی آج آپ بات کر رہے ہیں، جی جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی لمبی تہجد اور اس میں قرآن کی تلاوت اتنی خوبصورت اور اتنی طویل کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے، اتنی لمبی تلاوت۔ اندازہ کریں، صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے اور جب تلاوت کر رہے ہوں دونوں جہانوں کے سردار تو کیا لطف ہوگا، کہتے ہیں میں بھی آ کر ساتھ کھڑا ہو گیا، اور اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ شروع کی ہوئی تھی، میرا خیال تھا کہ 100 آیتیں پڑھ کے آپ رکوع میں جائیں گے، تو آپ 100 سے آگے بڑھ گئے۔ میں نے کہا 200 پر رکوع کریں گے، آپ آگے بڑھ گئے۔ میں نے کہا ختم کر کے رکوع کریں گے، تو آپ نے سورہ نساء شروع کر دی۔ اب سورہ نساء بھی اچھی خاصی طویل ہے، تو میں نے کہا تھوڑی سی پڑھ کے آپ رکوع میں جائیں گے، لیکن آپ نے وہ بھی ختم کر دی۔ پھر میں نے کہا اب ختم ہو گیا، اب تو رکوع کریں گے، لیکن اللہ کے نبی نے سورہ النساء ختم کرنے کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی۔ اچھا، تو آپ اندازہ لگائیں کتنے گھنٹے لگے ہوں گے۔ تو وہ صحابی تھک گئے، لیکن جاری رکھی، اب چھوڑنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ تو صبح کہتے ہیں اللہ کے نبی رات کو مزہ تو بڑا آیا، لیکن نہ میں چھوڑ کے جانے کا پروگرام بنا لیا تھا، اتنی دیر میرے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تو جس امت کے سردار، جس امت کے مربی ساری رات قرآن پڑھیں، امتی یہ کہے کہ قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا مذاق ہے۔ اللہ کے نبی نے تو حکم دیا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھا کرو، یہ قرآن مجید تمہارے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ سر اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ کیا ہوگی دلیل؟ اور آپ کا عمل مبارک کہ ساری زندگی آپ نے طویل ترین تلاوتیں کی ہیں، جی، اور پھر صحابہ کرام کو حکم بھی دیا ہے، تو قرآن پڑھنا چاہیے، جی تھوڑا پڑھ لیں۔ جی، اور پھر نامی صاحب ایک بڑی تڑپا دینے والی آیت ہے قرآن مجید میں، سر دنیا میں کمزور آدمی کیس کرے نا تو کہتے ہیں خیر ہے، اور اگر کسی علاقے کا چودھری کوئی سردار کو وڈیرا کیس کر دے تو پھر کہتے ہیں لو جی اب یہ نہیں بچتا۔ اور اگر عدالت ہو رب العالمین کی، اللہ اکبر، رب العالمین عدالت لگائے ہوئے ہو اور کیس کرنے والا سارے نبیوں اور رسولوں کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اس بندے کا کیا بنے گا؟ بچے گا وہ؟ امپاسبل ہو جائے گا پھر تو۔ قرآن مجید کے اندر وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ کے نبی نے شکایت لگا دی کہ اللہ میری امت قرآن کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں ایک تو شکایت سی اہل مکہ کی کہ یہ قرآن کو مان نہیں رہے، اور ایک شکایت ہر اس بندے کی قیامت والے دن لگائی جائے گی جو قرآن نہیں پڑھتا، جو نہیں سمجھتا، جو نہیں یاد کرتا، جو اس پر عمل نہیں کرتا، جو اس کے احکام کو نہیں مانتا۔ تو یہ بڑی جسارت ہے کہ کہیں کہ یہ فرض نہیں ہے تو پڑھنا بھی نہیں ہے، اور یہ بدقسمتی غالب ہے کہ لوگ ایک دفعہ قرآن مجید پڑھتے ہیں فرض سمجھ کے اور اس کے بعد بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر کل قیامت کو کیس آپ کے خلاف دائر ہوا اور مدعی ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس بندے کا بنے گا کیا؟ ایک طرف برکتیں دیکھیں کتنی ہیں کہ 1 حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے 700 سے بڑھا کے بھی دیتا ہے، خلوص اور محبت دے کے۔ اور حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا، جہاں جا کر تمہاری آخری صورت ختم ہوگی تمہارا محل وہاں ہے۔ ایک طرف اتنی اللہ کی رحمت اور فضل و کرم، اور دوسری طرف ہم بڑے آسانی سے کہہ دیں کہ یہ کون سا فرض ہے، تو اس میں توہین کا پہلو غالب ہے۔ تو ان بہن کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، قرآن تھوڑا پڑھیں، 1 رکوع پڑھ لیں، 1 آیت ہی پڑھ لیں روز کی، کافی ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ پڑھنا فرض ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔